اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید دوستو۔ سب سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میری اپلوڈ ہو سب سے پہلے اس کی انفارمیشن آپ تک پہنچے۔ انٹرسٹنگ واقعہ، چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، ہارون الرشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ دوستو، ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے قرات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھمبھاٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ تو سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز کو بلوایا گیا۔ تو دوستو، مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طواد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ تو دوستو، اس عظیم الشان منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ دوستو، جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے بھی نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تو تب کہیں جا کر اس عظیم الشان منصوبہ کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تو دوستو، اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا تو منتظمین اور نگران حضرات نے جو بھی اخراجات ہوئے ان کو اوراق میں لکھ کر پوری تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ تو اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیے اور کہنے لگیں، اے الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب و کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی بھی حساب نہ لینا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ دوستو، جو اللہ کے نام سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پہ راضی رہتے ہیں،
وہ اپنا تن من دھن اور اپنے تمام اخراجات اور اپنی تمام جمع پونجی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے پہ دیر نہیں لگاتے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین بجاہ النبی۔